إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين میرے مصطفیٰ کا ہمسر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کوئی آپ جیسا رہبر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا میرے مصطفیٰ کا ہمسر وہ نبی کل جہاں ہو وہ امام ہر زمان بھی وہ نبی کل جہاں بھی وہ امام ہر زمان بھی کوئی آپ سا پیمبر کوئی آپ سا پیمبر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا میرے مصطفیٰ کا ہمسر وہ فقیہ منفرد ہو کہ امام مجتہد ہو وہ فقیہ منفرد ہو کہ امام مجتہد ہو شہ انبیاء کا ہمسر شہ انبیاء کا ہمسر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا میرے مصطفیٰ کا ہمسر تجھے کیا بتاؤں اے جان وہ جمال روح کعبہ تجھے کیا بتاؤں اے جان وہ جمال روح کعبہ کہ جہاں میں ایسا پے کر کہ جہاں میں ایسا پے کر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا میرے مصطفیٰ کا ہمسر کیا آپ نے اشارہ ہوا ماہتاب پارا کیا آپ نے اشارہ ہوا ماہتاب پارا کہ زمانہ ایسا ششتر کہ زمانہ ایسا ششتر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کہ زمانہ ایسا ششتر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا میرے مصطفیٰ کا ہمسر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا
کوئی آپ جیسا رہبر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا۔ ہر قسم کی تعریف اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و سزاوار ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، مربی اور پالنہار ہے۔ بعدہ قیامت کی صبح تک درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ حضرات، میں نے گزشتہ جمعے کے خطبے میں سیرت النبی کے تعلق سے نبی اکرم کے ان اخلاق کے بارے میں کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا جو غیر مسلموں کے ساتھ اللہ کے نبی کا کیسا برتاؤ تھا، کیسا اخلاق تھا۔ میں نے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، اور یہ فیکٹ ہے، یہ سچائی ہے، یہ حقیقت ہے کہ آج جو اسلام ہم تک پہنچا ہے یا پوری دنیا میں جو اسلام پھیلا ہوا ہے یہ تقریروں سے نہیں پھیلا۔ آج لوگ بڑی تعریفیں کرتے ہیں، فلاں مولانا بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں، فلاں کی تقریر بڑی اچھی لگتی ہے۔ میں ایسی تقریر کو اچھی تقریر نہیں مانتا۔ آپ جھوٹ بولتے ہیں، ایسے تقریر کو اچھی تقریر کا نام دیتے ہیں۔ تقریر اچھی وہ مانی جاتی ہے کہ جو لوگ سنیں، چاہے وہ کتابی شکل میں ہی پڑھتا چلا جائے، اس کی بات پر قرآن و حدیث کی روشنی میں جو مقرر کہہ رہا ہو اس پر عمل کر لیا جائے یا اس پر عمل ہونا شروع ہو جائے، میں اس تقریر کو اچھی تقریر مانتا ہوں۔ آئے صاحب فلاں مولانا کی تقریر بڑی اچھی، انہوں نے بڑی اچھی تقریر کی، تو عمل کتنا ہوا؟ اگر عمل نہیں ہوا تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر اچھی تقریر آپ کو لگتی تو آپ اس پر عمل کرتے نا۔ میرے بھائیوں، اسلام جو آج پوری دنیا کے اندر پھیلا ہے وہ تقریروں سے نہیں پھیلا، معاف کیجیے گا۔ آج غیر مسلم دنیا کہتی ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا۔ دیکھیے محمد نے کتنی جنگیں لڑی۔ میرے بھائیوں، جنگ اللہ کے نبی جو لڑے وہ مجبوری میں لڑے، مجبور کیا گیا آپ کو جنگ لڑنے پر۔ اور آپ حدیث کا ذخیرہ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں جتنی بھی جنگیں لڑی، آپ کی تلوار سے کوئی ایک بڈھا، کوئی ایک بچہ، کوئی ایک نوجوان آپ کی تلوار سے مارا گیا ہو آپ کو نہیں ملے گا، مجبوری میں لڑا گیا۔ تو اسلام نہ تقریروں سے پھیلا ہے اور نہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، اور نہ ہی اسلام جو آج پوری دنیا میں پھیلا ہے معجزوں سے پھیلا ہے، چمتکار سے۔ اللہ کے نبی بہت بڑے بڑے معجزے لوگوں کو دکھائے، لیکن کوئی اسلام نہیں لایا معجزے دیکھ کر کے۔ صحابہ خندق کھود رہے ہیں، 300 صحابہ ہیں، خندق کھود رہے ہیں۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے اور کہتے ہیں اللہ کے نبی کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ہوں، بھوک لگی ہے، اب خندق کھودی نہیں جا رہی ہے۔ انہوں نے اپنا پیٹ کھول کر کے دکھایا تو ان کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا تھا۔ کہ اللہ کے نبی اب کام نہیں ہو پا رہا ہے بھوک کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی نے ان صحابی سے کہا میرے صحابی تم یہ مت سوچو کہ میں کھا پی کر کے آیا ہوں اور تم سے کام لے رہا ہوں، نہیں نہیں، بلکہ میں بھی بھوکا ہوں۔ آپ نے اپنا پیٹ کھول کر کے دکھایا تو آپ کے پیٹ پر دو پتھر بندھے ہوئے تھے، 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ یہ منظر عبداللہ ابن جابر دیکھ رہے تھے، دوڑے دوڑے اپنے گھر جاتے ہیں، اپنی بیوی سے کہتے ہیں بیوی آج میں نے ایسا منظر دیکھا ہے۔ ان کے گھر میں ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ تھا، انہوں نے ذبح کر دیا۔ بیوی نے کہا جا کر کے اللہ کے نبی کو بلا لاؤ، ان کے ساتھ میں 2-4 ساتھیوں کو لے آنا، بس کیونکہ بکری کا چھوٹا بچہ ہے، 300 صحابہ کام کرنے والے ہیں، سب کے لیے تو کھانا ہوگا نہیں، بس 4-5 آدمیوں کو اور اللہ کے نبی کو بلا کر کے لے آؤ۔ حضرت عبداللہ ابن جابر اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی چلیے میں نے آپ کے کھانے کا انتظام کر دیا ہے، آپ اپنے ساتھ اپنے جو آپ کے زیادہ قریبی ہو، آپ کے زیادہ چاہنے والے ہو، ان کو 4-5 لوگوں کو آپ لے کر کے ہمارے گھر آئیے، میں نے آپ کے کھانے کا انتظام کر دیا ہے۔ اتنا کہنا تھا عبداللہ ابن جابر کو، اللہ کے نبی ان 300 صحابہ میں اعلان کرتے ہیں او میرے صحابیوں چلو چلو، عبداللہ ابن جابر نے کھانے کا انتظام کر دیا ہے۔ عبداللہ ابن جابر چوک گئے، یہ تو میں 4-5 آدمیوں کو بلا کر کے لے جا رہا تھا، اللہ کے نبی 300 آدمی گھر لے کے جا رہے ہیں، کھانا 4-5 آدمیوں کا ہی صرف بنا ہے، پریشان ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن جابر دوڑے دوڑے گھر آتے ہیں، اپنی بیوی سے کہتے بیوی
اللہ کے نبی 300 لوگوں کو لے کر کے آ رہے ہیں، بیوی غصہ ہو جاتی ہے، جس طریقے سے آج کل کی عورتیں غصے میں جو گالیاں دیتی ہیں، اس دور میں بھی جو گالیاں تھی، سکلت کا سواکل، کھونے والی تجھے کھو دے، تیری ماں تجھے کھو دے، برباد ہو جا تو۔ ارے 4-5 آدمیوں کا کھانا ہے، 300 آدمی اللہ کے نبی لے کر کے آ رہے ہیں، کیسے ہوگا؟ کہا میری بیوی مجھ پر کیوں برس رہی ہو؟ میں نے اللہ کے نبی کے کان میں جا کر کے کہا تھا کہ اللہ کے نبی آپ چلیے اور اپنے ساتھ 4-5 لوگوں کو لے کر کے چلیے۔ اللہ کے نبی 300 لوگوں کو لے کر کے آ رہے ہیں، میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن جابر کی بیوی سے کہتے ہیں تم اندر چلی جاؤ۔ اللہ کے نبی ہاڈی کا ڈھکن کھولتے ہیں اور اس ڈھکن میں، اس ہاڈی میں کچھ پڑھ کر کے دم کرتے ہیں، تھکاتے ہیں، دم کرتے ہیں اس ہاڈی میں، اور حضرت عبداللہ ابن جابر سے کہتے ہیں کہ اپنی بیوی سے کہہ دو کہ پڑوس کی کسی عورت کو بلا لے، کسی عورت کو بلا لائے اور وہ عورت روٹی بیلتی جائے اور تمہاری بیوی روٹی توے پر رکھتی جائے اور تم صحابہ کو کھانا کھلاتے جاؤ۔ وہ عورت روٹی بیلتی جائے، تمہاری بیوی توے پر رکھتی جائے اور تم لا کر کے کھلاتے جاؤ۔ ایسا کرتے گئے۔ اللہ کی قسم جو کھانا 5-6 آدمیوں کے لیے تھا، وہ کھانے میں اتنی برکت ہوئی، اس کھانے میں اتنی برکت ہوئی کہ وہ 5-6 آدمیوں کا کھانا 300 صحابہ نے پیٹ بھر کر کے کھایا، پیٹ بھر کر کے کھایا۔ اللہ کے نبی خود کھاتے ہیں وہ کھانا، پھر بھی ختم نہیں ہوا۔ پھر حضرت عبداللہ ابن جابر کے گھر والے بھی کھائے، پھر بھی وہ کھانا ختم نہیں ہوا۔ اس کے بعد وہ محلے میں غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ یہ زندہ معجزہ کافروں نے دیکھا، لیکن کوئی کافر اسلام لے کر کے نہیں آیا۔ کون کہتا اسلام معجزوں سے پھیلا، تقریروں سے پھیلا؟ کوئی اسلام لے کر کے نہیں آیا۔ یہ جیتا جاگتا معجزہ چمتکار دیکھنے کے باوجود کوئی کافر اسلام نہیں لایا۔ ابو جہل خود اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے محمد میری مٹھی میں کیا ہے، اگر بتا دو تو میں تم پر ایمان لے آؤں گا، مسلمان ہو جاؤں گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں تو اپنی مٹھی کو اپنے کان میں لگا، تیری مٹھی میں جو کنکری ہے وہ کلمہ پڑھ رہی ہیں۔ اس نے مٹھی کو اپنے کان میں لگایا تو کنکریوں سے کلمے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ معجزہ دیکھا کہ کنکری بھی محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہی ہیں، اس کے باوجود بھی ابو جہل اسلام لے کر کے نہیں آیا۔ کون کہتا اسلام معجزوں سے چمتکار سے پھیلا؟ پوری دنیا نے دیکھا، زمین آسمان نے دیکھا۔ کافروں نے کہا محمد چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ اللہ کے نبی انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، چاند 2 ٹکڑا ہو جاتا ہے۔ یہ جیتا جاگتا معجزہ کافروں نے دیکھا، لیکن کوئی کافر اسلام لے کر کے نہیں آیا۔ معجزوں سے، چمتکار سے، تقریروں سے، تلواروں سے اسلام نہیں پھیلا۔ اسلام پھیلا ہے تو نبی اکرم کے اعلیٰ اخلاق سے، اعلیٰ کردار سے پھیلا ہے۔ وہ اخلاق کیا تھا؟ اللہ کے نبی ایک یہودی سے کچھ قرض لے لیتے ہیں، کچھ ادھار لے لیتے ہیں، اللہ کے نبی کی کچھ ضرورت تھی، ایک یہودی سے قرض لے لیتے ہیں اور 1 ہفتے کا 7 دن کا ٹائم لیتے ہیں کہ میں 7 دن میں تمہارا یہ قرض واپس کر دوں گا۔ اللہ کے نبی لوٹ رہے تھے بازار سے، 5 دن ہوئے تھے، بازار سے لوٹ رہے تھے، یہودی نے راستے میں ہی روک لیا اور کہا محمد میرا قرض دو جو میں نے دیا تھا 5 دن پہلے۔ اللہ کے نبی نے کہا میں نے 7 دن کا ٹائم لیا تھا، ابھی 5 دن ہوئے، 2 دن باقی ہیں۔ اس نے کہا میں نہیں جانتا ہوں، میرا قرض آج ہی چاہیے، مجھے ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ابھی 2 دن باقی ہے، میں بھی دے نہیں پاؤں گا۔ اس نے کہا نہیں دے پاؤ گے تو میں جانے نہیں دوں گا۔ اس نے اپنا کپڑا نکالا اور نبی اکرم کے گلے میں ڈال دیا اور مروڑنے لگا، کہا نہیں جانے دوں گا۔ صحابہ بھی تھے لپکے مارنے کے لیے، لیکن اللہ کے نبی نے منع کر دیا، میرا اور اس کا معاملہ ہے، تم بیچ میں ٹانگ مت اڑاؤ، جاؤ تم لوگ۔ اس نے کہا محمد اگر میرا قرض نہیں دو گے تو میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں جانے دو گے تو وہیں پہ بیٹھ جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ ظہر کا ٹائم ہوتا ہے، اذان کی آواز آتی ہے، اللہ کے نبی اٹھے جانے لگے نماز پڑھنے کے لیے۔ اس نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہا نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا پہلے میرا قرض دے دو، اس کے بعد شوق سے نماز پڑھنے کے لیے جاؤ۔ اللہ کے نبی نے کہا بھی میرے پاس قرض دینے کو پیسے نہیں ہے، میں کہاں سے دے دوں؟ وہ یہودی کہتا ہے اگر نہیں دو گے تو میں تمہیں جانے بھی نہیں دوں گا۔ اللہ کے نبی اسی جگہ پر وضو بناتے ہیں اور وہیں ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ عصر کا ٹائم ہوتا، عصر کے ٹائم میں بھی اس یہودی نے نماز پڑھنے کے لیے نہیں جانے دیا۔ اللہ کے نبی عصر کی نماز بھی وہیں پڑھتے ہیں۔
मगरिब की नमाज भी वहीं पढ़ते हैं, इशा की नमाज भी वहीं पढ़ते हैं, यहाँ तक कि फजर का टाइम हो जाता है और फजर की अजान की आवाज आती है। अल्लाह के नबी को फजर की नमाज भी मस्जिद में पढ़ने जाने नहीं दिया, अल्लाह के नबी वहीं फजर की नमाज भी पढ़ते हैं। सूरज बुलंद होता है, सुबह हो जाती है, उसके बाद वो यहूदी अल्लाह के नबी के करीब आके बैठता है और कहता है, मोहम्मद मैं आपसे कर्ज लेना नहीं चाहता था, मैं आपसे कर्ज लेने के लिए नहीं आया था। उसने अल्लाह के नबी ने कहा, फिर तूने इतना टाइम रोका क्यों, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाने दिया? तू कर्ज लेना नहीं चाहता तो फिर रोका क्यों? उसने कहा, मोहम्मद मैंने कल ही अपनी किताब तौरात के अंदर पढ़ा था कि आखिरी नबी जो आएगा, आखिरी नबी की पेशीन गोई मेरी किताब तौरात के अंदर हुई है। उसमें लिखा था कि जो आखिरी नबी आएगा वो बड़ा ही शाकिर होगा, उसको कितना गुस्सा दिलाओ उसको गुस्सा नहीं आएगा। मैंने आपके गले में कपड़ा डाला, आयता मरोड़ा कि आपको गुस्सा आ जाए, मैं आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा था लेकिन आप मुस्कुरा रहे थे, आपको गुस्सा नहीं आ रहा था। अगर आपको गुस्सा आ जाता तो मैं समझ जाता कि आप झूठे हैं, आप नबी नहीं हैं, लेकिन मैंने अपनी किताब के मुताबिक आपको इम्तिहान लिया, आपको आजमाया, आपका परीक्षा लिया तो आप बिल्कुल वैसे ही निकले। अल्लाह के नबी पूछते हैं, कैफा वजदतना फी किताबिक, तूने जो अपनी किताब में मेरे अखलाक के बारे में पढ़ा तो तुम मुझे कैसा पाया? वो यहूदी कहता है, उससे भी अच्छा, मेरी किताब में आपके बारे में जो लिखा है वो कम है, आप उससे भी बाअखलाक है, उससे भी अच्छे अखलाक आपके हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं, फिर तू इस्लाम क्यों नहीं लेके आ रहा है, तुम इस्लाम कबूल क्यों नहीं कर रहा है? वो कहता है, हादियतका व बायका अल इस्लाम, ऐ अल्लाह के नबी अपना हाथ बढ़ाइए। अल्लाह के नबी अपना दाहिना हाथ राइट हैंड बढ़ाते हैं और वो यहूदी नबी अकरम के हाथ पर हाथ रख करके कलमा पढ़ता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बताओ मेरे भाइयों, क्या अल्लाह के नबी ने मेरी तरह आधे घंटे का खुतबा दिया, पौने घंटे का खुतबा दिया? नहीं। क्या अल्लाह के नबी ने उसको तलवार दिखाया? क्या कोई मौजज़ा, कोई चमत्कार दिखाया? नहीं, बल्कि अपना अखलाक दिखाया। अखलाक दिखाया तो वो इस्लाम ले आया। मेरे भाइयों, इसी अखलाक से पूरी दुनिया में इस्लाम फैला है। वो अखलाक आज हमें अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है। यही नहीं बल्कि वो यहूदी अपने घर जाता है, नबी अकरम का ये अखलाक अपने घर वालों को बताता है कि जो हमारी किताब में तौरात में आखिरी नबी के बारे में जो पेशीन गोई की गई है, मैं उस नबी से मिल करके आया हूँ और उसके अखलाक उसी तरीके से जिस तरीके से किताब में लिखा हुआ है। तो उसका ये वो घर वालों को जब बताता है तो उसके पूरे के पूरे घर वाले इस्लाम ले आते हैं। उसके बाद से पूरे लोग इस्लाम ले आते हैं। मेरे भाइयों, कौन कहता है इस्लाम चमत्कार दिखाने से फैला? नबी अकरम के अखलाक से पूरी दुनिया में इस्लाम फैला है, अखलाक से, मोजज़ों से और तकरीरों से और तलवारों से नहीं फैला। नबी अकरम के अखलाक से, नबी अकरम के किरदार से इस्लाम फैला है। आपने गैर मुस्लिमों के साथ भी अपने अच्छा अखलाक दिखाया। आज तो हमारे अखलाक वैसे नहीं है, और अखलाक की बात छोड़ो, आज हमारे अखलाक ऐसे हो गए हैं कि हम दीन के साथ भी कंप्रोमाइज कर लेते हैं, दीन के साथ भी समझौते कर लेते हैं, दीन के मामले में भी हम एक दूसरे से समझौते कर लेते हैं। देखिए, अभी गैर मुस्लिमों का त्योहार चल रहा है ना, दीपावली। कितने मुसलमान ऐसे हैं जो आधा किलो मिठाई लेने के चक्कर में गैर मुस्लिम को भी हैप्पी दिवाली बोलते हैं। 1 किलो मिठाई मिल रही है ना, गैर मुस्लिम दे रहा है ना, पटाखी फोड़ने के लिए पैसा दे रहा है ना, पटाखी भी दे रहा है ना, हम गैर मुस्लिमों को भी हैप्पी दिवाली। क्या है भाई? एक शिर्क के काम करने वालों के लिए आप मुबारकबाद दे रहे हैं और इसको आप भाईचारा कह रहे हैं कि भाई हमारा भाईचारा है, हमारा दोस्त है, हम उसको हैप्पी दिवाली कह दिए तो क्या हर्ज है? आप इस भाईचारे को भाईचारा कहते हैं। शिर्क करने के लिए, शिर्क करने के लिए आपको मुबारकबाद दे रहा है और आप उसके शिर्क के काम करने के लिए आप उसको मुबारकबाद दे रहे हैं और इसको आप भाईचारा कह रहे हैं कि ये भाईचारा है। ये भाईचारा नहीं है मेरे भाइयों, ये ढकोसला चारा है। मैं इसको ढकोसला चारा कहता हूं, क्योंकि
اللہ کے نبی کے پاس بھی یہی آفر آیا تھا، یہ آفر اللہ کے نبی کے پاس بھی آیا۔ کافر آئے اور کہنے لگے اے محمد آپ بہت پریشان رہتے ہو اپنے دین کو لے کر کے، آؤ کمپرومائز کر لیتے ہیں، آؤ سمجھوتا کر لیتے ہیں، آؤ صلح کر لیتے ہیں۔ ایسا کرتے 6 مہینے ہم آپ کے اللہ کی، آپ کے خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور 6 مہینے آپ ہمارے خداؤں کی، ہمارے بتوں کی، ہمارے معبودوں کی عبادت کریں۔ بھائی چارہ بنانے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ آؤ کمپرومائز کر لیتے ہیں، 6 مہینے ہم آپ کے خداؤں کی عبادت کریں گے، آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، اور 6 مہینے آپ ہمارے بتوں کی، ہمارے خداؤں کی عبادت کریے۔ میرے بھائیو، اللہ نے فوراً قرآن میں آیت نازل کر دی، لکم دینکم ولی دین، کافرو تمہارے لیے تمہارا دین مبارک، ہمارے لیے ہمارا دین مبارک، تم اپنے دین پر عمل کرو، ہم اپنے دین پر عمل کریں گے۔ میرے بھائیو، یہ آفر تو اللہ کے نبی کو بھی آیا تھا، لیکن اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی، یہ ہمارے کلیجے ہیں، ہمارے دل گردے ہیں، جو ہم ایک شرک کرنے والوں کے لیے، شرک کرنے والوں کو مبارکباد دیتے ہیں ہیپی دیوالی کہہ کر کے، اور اس کو بھائی چارے کا نام دیتے ہیں۔ یہ بھائی چارہ نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائیوں۔ بھائی چارہ تو یہ ہے کہ پپرا کی اس جامع مسجد کے، پپرا میں مسلمان بھی ہیں اور پپرا کے اندر غیر مسلم بھی ہیں، اور اس جامع مسجد کے بازو میں یا اسی گاؤں میں مندر بھی ہو۔ بھائی چارہ میں بتلا رہا ہوں کہ بھائی چارہ جو آپ لوگ کہتے ہو نا، ارے بھائی چارے میں کہہ دیے ہیپی دیوالی تو حرض کیا ہے؟ بھائی چارہ یہ نہیں ہے، ڈھکوسلا چارہ ہے۔ بھائی چارہ یہ ہے کہ یہاں مسجد ہے اور مسجد کے بغل میں مندر بھی ہے، ہماری اذان سے، ہمارے نماز سے، ہمارے جمعے کے خطبے سے، ہماری تراویح سے انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، انہیں کوئی تکلیف نہ ہو، اور ان کے ہنومان چالیسے سے، ان کے بھاگوت سے، ان کے پوجا اور پاٹ سے ہمیں کوئی اعتراض نہ ہو۔ یہ ہے اصل بھائی چارہ۔ یہ نہیں بھائی چارہ ہے کہ آپ ان کو شرک کے کام میں ان کی مدد کریں، یہ بھائی چارہ نہیں۔ میں اس کو بھائی چارہ نہیں مانتا، میں اس کو بھائی ڈھکوسلا چارہ مانتا ہوں۔ یہ کون سا بھائی چارہ ہے؟ آپ شرک کرنے والوں کو مبارکباد دے رہے ہیں، اس کو بھائی چارہ کہہ رہے ہیں۔ ہم ان کی دیوالی پر پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، وہ ہماری عید پر سویاں کھانے آ رہے ہیں، اور بقرہ عید کے ہم گوشت بھی پہنچا رہے ہیں۔ یہ کون سا بھائی چارہ ہے؟ اللہ کے نبی بھائی چارہ کو قائم کرتے ہوئے فرمایا تھا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ جو پیٹ بھر کے کھانا کھا لے، اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے، وہ مومن نہیں۔ پڑوسی چاہے ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، اگر وہ بھوکا سو گیا اور آپ پیٹ بھر کے کھانا کھانے کے بعد رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، سجدوں پر سجدے ٹھوکے جا رہے ہیں، رکوع پر رکوع کیے جا رہے ہیں، اللہ کی قسم آپ کا سجدہ نہیں مانا جائے گا، آپ کا رکوع نہیں مانا جائے گا، کیونکہ آپ کا پڑوسی بھوکا سو گیا۔ اس سے بڑا بھائی چارہ کہاں ملے گا؟ آپ کو بھائی چارہ ہیپی دیوالی میں ہی نظر آتی ہے، یہ بھائی چارہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ تو نبی اکرم کے اخلاق کے بارے میں بتلا رہا تھا کہ اسلام نبی اکرم کے اخلاق سے پھیلا ہے، تلواروں سے، معجزوں سے اور تقریروں سے نہیں پھیلا ہے، نبی اکرم کے اعلیٰ اخلاق سے پھیلا ہے۔ ایک شخص ہے، ناستک ہے، اللہ کے نبی کو گالی دیا کرتا تھا، اللہ کے نبی کو برا بھلا کہتا تھا، برا کہا کرتا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا آیا، اس کو پیچھے دشمن دوڑا رہے تھے قتل کرنے کے لیے، وہ بھاگتا ہوا آیا اور اللہ کے نبی کے گھر میں گھس گیا، سیدھا اللہ کے نبی کے گھر میں گھس گیا۔ دیکھتا ایک دشمن سے بھاگ کر کے جان بچا کر کے آ رہا تھا، تو سامنے اللہ کے نبی بیٹھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، تم میرے گھر میں آئے ہو، محفوظ ہو، تم میرے مہمان ہو، تمہارے دشمن کو میں اپنے گھر کے اندر آنے نہیں دوں گا۔ اللہ کے نبی باہر نکلتے ہیں، اس کے دشمنوں کو بھگا دیتے ہیں، اس کو اپنے گھر میں پناہ دے دی۔ شام ہو گئی، شام ہو گئی، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کچھ کھاؤ گے، بھوک لگی ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی جان بچا کر کے بھاگ کر کے آیا ہوں، بہت زور سے بھوک لگی ہے۔ اللہ کے نبی کے گھر میں بھی کھانے کو کچھ نہیں ہے، کچھ کھانے کو ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی ایک بکری کا دودھ دوہتے ہیں اور دودھ دو کر کے لا کر کے اس ناستک کو، اس آدمی کو دیتے ہیں کہ لو پیو۔ اس نے ایک بکری کا دودھ پیا۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں پیٹ بھرا کہ اور چاہیے؟ اس نے کہا نہیں اور چاہیے۔ اللہ کے نبی دوسری بکری کا دودھ دوہتے ہیں اور دودھ دو کر کے لا کر کے اس کو دیتے ہیں۔ دوسری بکری کا دودھ پیا، پورا پی چکا۔
اللہ کے نبی پوچھتے ہیں پیٹ بھرا؟ تو کہتا نہیں ابھی بھی پیٹ نہیں بھرا۔ ہمارے یہاں کوئی مہمان آ جائے تو خود تکلف بھر گیا ہو گیا، نہیں بھرا رہے گا تو بھی کہہ دے گا ٹھیک ہے بھر گیا، اور اگر کہہ دے نہیں بھرا اور پیتا چلا جائے تو ہم خود ہی کہہ دیں گے پیٹ ہے یا انڈیا گیٹ، اتنا کون پیتا ہے۔ 2 بکری کا دودھ پی گیا اور چاہیے، اس نے کہا اور ابھی پیٹ نہیں بھرا۔ اللہ کے نبی تیسری بکری کا دودھ دوتے ہیں اور تیسری بکری کا دودھ دو کر کے لا کر کے اس کو دیتے ہیں، لو پیو۔ اس نے تیسری بکری کا دودھ پی لیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا پیٹ بھرا؟ اس نے کہا کیا محمد بھرا پیٹ بھرا؟ ارے بھر جائے گا تو میں بتا دوں گا نا، آپ لاتے رہیے دودھ۔ مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں حتی شربا سباشیا، اس نے 7 بکریوں کا دودھ پیا، 7 بکریوں کا دودھ پیا۔ اچھا اللہ کے نبی نے بھی فرمایا تھا کہ کافر جب کھاتا ہے نا تو نٹی تک کھاتا ہے، یہاں تک، ہلکی سی ڈکارا ہے تو آدھا باہر، اور مومن کھانا کھاتا ہے تو پیٹ کے 3 حصے کر لیتا ہے، ایک حصے میں کھانا، ایک حصے میں پانی، اور ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ ابھی وہ کافر ہے، ناستک ہے، نبی کو گالی دیا کہ نبی کا دشمن ہے، 7 بکریوں کا دودھ پی لیا۔ اس کو انجام نہیں معلوم تھا کہ 7 بکریوں کا دودھ پینے کے بعد انجام کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی اس کے سونے کا انتظام کر دیتے ہیں، بستر لگا دیتے ہیں، وہ بستر پر جا کر کے لیٹتا ہے، سوتا ہے۔ اچھا زیادہ کھا لو تو نیند بھی جلدی آ جاتی ہے، وہ لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی، سو گئی، لیکن 7 بکریوں کا دودھ پیا تھا، اس کو پچا نہیں، موشن ہو گیا، لوز موشن ہو گیا، پتلی والی لیٹرین ہو گئی اس کی لیٹرین ہوئی تو اس نے بستر پر ہی لیٹرین کر دیا، فارغ ہو گیا بستر پر کر کے۔ اس نے سوچا یار محمد کا بستر ہے، محمد کے صحابہ دیکھیں گے تو مجھے چھوڑیں گے نہیں، پٹائی کریں گے بہت۔ اس نے بستر چھوڑ کر کے راتھی میں بھاگ گیا، نبی کا بستر چھوڑ کر کے راتھی میں نکل گیا، کچھ دور گیا، اس نے گلے میں یا ہاتھ میں کوئی انگوٹھی یا کوئی گلے میں سونے کی چین پہنا تھا، اس نے بستر پر رکھ کر کے وہ سویا تھا، لیکن جب اس نے لیٹرین کی تو جلد بازی میں بھاگا تو سونے کا کڑا چھوٹ گیا، اس کا بستر پر ہی چھوڑ دیا، وہ کافی دور نکل گیا۔ اس کو راستے میں یاد آیا کہ یار تو گلے میں سونے کا چین تھا، کدھر گیا؟ اس نے سوچا بستر پر چھوڑ کر کے آیا ہوں، وہ وہاں سے لوٹ کر کے آیا کہ چلو ابھی تو اندھیرا رات ہے، ابھی تو پوری دنیا سو رہی ہوگی، چلتا ہوں بستر سے کڑا اٹھا لوں گا، اپنا سونے کا چین اٹھا لوں گا، بھاگ جاؤں گا، کوئی جان بھی نہیں پائے گا۔ وہ وہاں سے لوٹا، اللہ کے نبی تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے آپ اٹھ چکے تھے، تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے نبی اٹھ چکے تھے، سوچتے ہیں کہ چلیں دیکھیں مہمان سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی اس کے بستر کو جا کر کے دیکھتے تو مہمان غائب، اس کے بستر پر سونے کا کڑا، سونے کا زنجیر یا چین جو رکھا ہوا تھا ملا۔ اللہ کے نبی اس چین کو اٹھا کر کے کسی اندر کہیں رکھ دیا تاپ پہ، اور اس کا بستر دیکھا تو بدبو آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی چراغ جلاتے ہیں اور اس کے بستر کو، اس کی گندگی کو لے جا کر کے پاس ہی میں کنواں تھا وہاں صاف کرنے لگے، دھلنے لگے۔ نبی اکرم کا اخلاق دیکھیے، دشمن کا بستر ہے، دشمن نے گندگی کی ہے، نبی اکرم اپنے ہاتھ سے اس کی گندگی کو صاف کر رہے ہیں۔ اتنے میں وہ دشمن آ جاتا ہے، وہ ناستک آ جاتا ہے، دیکھتا ہے کنویں کے پاس چراغ جل رہا ہے۔ اللہ کے نبی اس کے پیروں کی آہٹ سے سمجھ گئے کہ وہی آدمی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر تم اپنے سونے کا سامان ڈھونڈنے آئے ہو تو میں نے فلاں جگہ رکھ دیا، جا کر کے لے لو، اور اگر دوبارہ سونے آئے ہو تو میں نے دوسرا بستر لگا دیا ہے، جا کر کے سو جاؤ۔ وہ نبی اکرم کے پیروں میں گر جاتا اور کہتا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی یہ میری گندگی ہے، میں نے اس پر گندگی کیا ہے، اے اللہ کے نبی یہ بستر مجھے صاف کرنے دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، تم میرے مہمان ہو، تم میرے مہمان ہو، میں یہ نیک کام کر کے اس کا بدلہ اللہ سے لینا چاہتا ہوں، اس کا اجر، اس کا ثواب میں اللہ سے لینا چاہتا ہوں، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم گندگی کر کے لیٹرین کر کے بھاگے نہ ہوتے اور صبح میں اٹھتے تو بھی میں تم کو یہ گندگی صاف کرنے نہیں دیتا، میں خود اپنے ہاتھ سے صاف کرتا، کیونکہ تم میرے مہمان ہو۔ اس نے جب نبی اکرم کا یہ اخلاق دیکھا، نبی اکرم کا یہ کردار دیکھا، نبی اکرم کا یہ سوبھاؤ دیکھا تو وہ فوراً کلمہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اسلام لے آتا ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی خطبہ دیا، آدھے گھنٹے کا، پونے گھنٹے کا کوئی تقریر کی،
کوئی معجزہ دکھایا, تلوار دکھایا, نہیں, اپنا اخلاق دکھایا, دشمن بھی اسلام لے آیا. اسی کو شاعر نے کہا جو پچھلے جمعہ میں نے پڑھا تھا کہ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت, ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت, مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. اخلاق دکھایا, غیر مسلم بھی اسلام لانے پر مجبور ہو گیا. آج ہمیں وہ اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو آج بھی ہمارے اندر وہ اخلاق نہیں ہے. آج تو ہم سے ہمارا بھائی خوش نہیں ہے, ہم سے ہمارا پڑوسی خوش نہیں ہے. نبی اکرم کا کردار دیکھیے, نبی اکرم کا اخلاق دیکھیے. نبی اکرم جس یہودیوں کی زندگی پر مخالفت کرتے رہے, اللہ کے نبی اپنے چند صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے چند صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک یہودی کا جنازہ سامنے سے گزر رہا ہے. اللہ کے نبی جب یہودی کا جنازہ دیکھتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں, تھوڑی دور ان لوگوں کے ساتھ چل کر کے بھی جاتے ہیں. صحابہ نے دیکھا کہ یہودی کا جنازہ ہے اور اللہ کے نبی یہودی کا جنازہ دیکھ کر کے کھڑے ہو گئے. وہ یہودی جس کی مخالفت اللہ کے نبی زندگی بھر کرتے رہے, اور اللہ کے نبی نے فرمایا خالف الیہود, لوگوں یہودیوں کی مخالفت کرو, اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے بھیجا ہے. اور خود اللہ کے نبی زندگی بھر یہودیوں کی مخالفت کرتے رہے. اللہ کے نبی نے دیکھا یہودی محرم کا عاشورہ کا ایک روزہ رکھتے ہیں, تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں, تم یہودیوں کی مخالفت کرو, اگر وہ ایک روزہ رکھتے ہیں تو تم 2 روزے رکھو. اللہ کے نبی نے دیکھا یہودی اپنا پیجامہ, اپنی لنگی, اپنا پینٹ ٹکنے سے نیچے پہنتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو, اپنا پیجامہ, اپنی لنگی ٹکنے سے اوپر پہنو. یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا وَالتَّامِينِ خَلْفَ الْإِمَامِ عَلَى يَهُودُ هَذِهِ الْأُمَّةِ, لوگوں یہودی اپنے امام کے پیچھے زور سے آمین بولنے میں جلتے ہیں, زور سے آمین بولنے میں جلتے ہیں. تم یہودیوں کی مخالفت کرو, اپنے امام کے پیچھے آمین زور سے بولو, یہودیوں کو چڑھاؤ, یہودیوں کو جلاؤ. زندگی بھر اللہ کے نبی یہودیوں کی مخالفت کرتے رہے, زندگی بھر. لیکن آج یہودی کا جنازہ جا رہا ہے, دیکھے کھڑے ہو گئے. یہودی کا جنازہ دیکھ کر کے اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے, جس کی مخالفت زندگی بھر کرتے رہے. آج یہودی کا جنازہ سامنے سے جا رہا ہے, اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ایک یہودی کا جنازہ دیکھ کر کے آپ کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں کیوں نہ کھڑا ہو جاؤں, کیا مرنے والا انسان نہیں تھا, کیا مرنے والا انسان نہیں تھا. جس طریقے سے اس کے مرنے پر اس کے رشتہ داروں کو, اس کے گھر والوں کو تکلیف ہو رہی ہے, اس کے گھر والوں کو غم ہے, ہمیں بھی اس کے غم میں, اس کے گھر والوں کے غم میں شریک ہونا چاہیے. ہم انسانیت کے ناطے, ایک انسان ہونے کے ناطے ہم اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے. میرے بھائیوں, جس کی مخالفت اللہ کے نبی زندگی بھر کرتے رہے, آج یہودی کا جنازہ جا رہا ہے, تو نبی اکرم کا اخلاق یہ تھا کہ آپ یہودی کا جنازہ بھی دیکھ کر کے کھڑے ہو گئے. کیا آج ہمارے اندر یہ اخلاق ہے؟ ہم جائزہ لیں, کیا ہمارے اندر یہ اخلاق ہے؟ ہم نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے اس عمر میں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے کہ 2 بھائیوں کے اندر تھوڑی سی انبن ہوئی, کسی معاملے کو لے کر کے 2 بھائیوں میں تھوڑے سے جھگڑے ہو گئے, قسم کھا لیا گیا اللہ کی قسم نہ تیری شادی بیاہ میں, تیری خوشی غمی میں نہیں شامل ہوں گا. اور ان آنکھوں نے دیکھا, ان زمین اور آسمان کی نگاہوں نے دیکھا پھر وہ بھائی اس کے شادی بیاہ میں شامل نہیں ہو رہا ہے, اس کے حقیقے اور ولیمے میں شامل نہیں ہو رہا ہے, یہاں تک کہ اگر اس کے گھر میں کسی کا انتقال ہو رہا ہے تو اس کے جنازے میں بھی شامل نہیں ہو رہا ہے. میرے بھائیوں, آج یہ ہمارے اخلاق ہیں, یہ ہمارے اخلاق ہیں. اس نبی کے امتی ہیں جس امت کو اللہ رب العالمین نے کنتم خیر امت کہا کہ تم تمام امتوں میں سب سے بہتر امت ہو. دنیا میں جتنی بھی قومیں آئیں سب لوگوں میں سب سے بہترین امت ہو. آج ہمارے اخلاق یہ ہیں, جس نبی کے اخلاق یہ تھے کہ جس کی مخالفت آپ زندگی بھر کرتے رہے, اس کا جنازہ دیکھا تو کھڑے ہو گئے. آج اسی امت کے لوگوں کا اخلاق یہ ہے کہ بھائی کے جنازے میں, بھائی کی خوشی غمی میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے بھائیوں, اسلام آج جو ہم تک پھیلا ہے وہ تقریروں سے,
تلواروں سے موجزوں سے نہیں پھیلا ہے، بلکہ اسلام اپنے اعلیٰ اخلاق سے، اپنے اعلیٰ کردار سے پھیلا ہے، جو آج ہمارے اندر وہ اخلاق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم وہ اخلاق پیدا اپنے اندر کر لیں تو دنیا میں کہیں ہم ذلیل نہیں ہوں گے، دنیا میں کہیں ہم رسوا نہیں ہوں گے، ہمیں عزت ملے گی۔ شرط یہ ہے کہ ہم وہ اخلاق اپنے اندر پیدا کر لیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ہمیں وہ اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔